بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، خاموشی کے کیا فضائل ہیں؟ خاموش رہنے کی عادت اپنانے کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت کے ساتھ درج ذیل برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو دردائی، کیا میں تجھے دو ایسے عمل نہ بتاؤں جن کی مشقت تو خفیف ہے مگر ان کا اجر عظیم ہے؟ اللہ عز و جل کے ساتھ ان جیسے کسی عمل کے ساتھ ملاقات نہیں کی گئی، تو وہ دو عمل یہ ہیں: طویل خاموشی اور حسن اخلاق۔ سوال نمبر 2، کس عمل پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب نازل ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو صبح اللہ تعالیٰ کے غضب میں اور شام اس کی ناراضگی میں کرتے ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ مرد جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور جانوروں اور مردوں سے بدفعلی کرنے والے۔ یا اللہ ہماری توبہ۔ سوال نمبر 3، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کشمش تناول فرمائی؟ حضرت انس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آئے اور انہوں نے کشمش پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشمش کو نوش فرمایا اور فارغ ہونے کے بعد ان کو دعا دی۔ سوال نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے نماز جنازہ پر 9 تکبیریں کہیں؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام عبداللہ بن عبد الاسد تھا۔ آپ کے جنازہ کی نماز نہایت اہتمام کے ساتھ پڑھائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ میں 9 تکبیریں کہیں۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے نماز کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سہو تو نہیں ہوا؟ فرمایا، یہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے۔ وفات کے وقت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی اور ان کی مغفرت کی دعا مانگی۔ سوال نمبر 5، وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے ایک تابعی کے ہاتھ اسلام قبول کیا؟ ایک روایت کے مطابق قریش نے حبشہ سے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے جن سفیروں کو روانہ کیا ان میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر خصوصی کرم فرمایا اور آپ نے تابعی حضرت نجاشی بادشاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور کافی عرصہ حبشہ میں رہے۔ پھر 8 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ حاضر ہو کر مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو کر درجہ صحابیت پر فائز ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام کا منفرد واقعہ ہے کہ کوئی شخص تابعی کے ہاتھ پر ایمان لائے اور بعد میں مرتبہ صحابیت سے مشرف بھی ہوا ہو۔ سبحان اللہ۔